پاکستانی کرکٹر حیدر علی برطانیہ میں تنازع کا شکار 3 دن پہلے لندن میں میچ کے دوران پولیس نے حراست میں لیا، آج ضمانت پر رہائی ملی۔ پی سی بی نے حیدر علی کو معطل کر دیا، بتایا حیدر علی ایک کرمنل کیس میں شامل تفتیش ہیں، پی سی بی قانونی معاونت فراہم کرے گا۔ ایک ماہ میں برآمدات میں 9% اضافہ انتہائی تسلی بخش ہے۔ وزیر اعظم کا نئے مالی سال کے پہلے ماہ میں برآمدات 2.7 ارب ڈالر تک پہنچنے پر اطمینان کا اظہار، کہا برآمدات پر مبنی ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اور ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا پی ڈی ایم حکومت کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، پاکستان کو G20 میں شامل کرنا ہمارا ہدف ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں نون لیگ کی حکومت نے معیشت کے میدان میں اہم کامیابیاں حاصل کی۔ پی ٹی آئی دور میں ملک سفارتی تنہائی کا شکار ہوا تھا، پاکستان نے 4 دن کے اندر بھارتی غرور خاک میں ملایا، خطے کے چودھری کا غرور خاک میں مل گیا، اب ایران کہتا ہے ہمارا اصلی دوست تو پاکستان ہے۔ کراچی میں کپڑوں کی فیکٹری میں خوفناک آگ، لانڈھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کی فیکٹری میں اٹھنے والے شعلوں نے مزید 3 فیکٹریاں بھی لپیٹ میں لی، 4 منزلہ عمارت زمیں بوس ہو گئی۔ متاثرہ فیکٹری سے 7 ملازمین کو زخمی حالت میں نکالا گیا، کئی افراد دیواریں پھلانگ کر اور کھمبوں کی مدد سے باہر نکلے۔ آگ عمارت کے تہہ خانے میں لگی، فیکٹری میں لگی آگ پر کئی گھنٹوں بعد قابو پا لیا گیا، کولنگ کا عمل جاری۔ چیف فائر آفیسر ہمایوں خان کا کہنا ہے متاثرہ فیکٹری میں امدادی سرگرمیاں 2 روز تک جاری رہیں گی۔ آگ بجھانے میں 16 فائر ٹینڈر اور 2 باؤزرز نے حصہ لیا۔ متاثرہ فیکٹری میں پرانے کپڑوں کی ری سائیکلنگ ہوتی تھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کمشنر کراچی کو مکمل انکوائری کا حکم دے دیا، کہا فیکٹری مالکان اور مزدوروں کی مکمل معاونت کی جائے۔ ایف بی آر نے سیلز ٹیکس کی شق 37A تبدیل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، کمشنر کی منظوری کے بغیر کسی کاروباری شخص کے خلاف کارروائی نہیں کی جائے گی۔ سابق نگراں وفاقی وزیر گوہر اعجاز کہتے ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کاروباری شخصیات کو ایف بی آر کے کالے قوانین سے بچا لیا، ٹیکس گزاروں کو آج بڑی کامیابی ملی، کاروباری برادری کی مشاورت کے بغیر اب کسی تاجر کو گرفتار نہیں کیا جا سکے گا۔ 18 چیمبرز آف کامرس نے تاجروں کی گرفتاری کا معاملہ اٹھایا تھا۔ پاک امریکہ تجارتی معاہدے کے اہم نکات قومی اسمبلی میں پیش، امریکہ کا پاکستان میں معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار، پاکستان امریکہ کا تجارتی خسارہ کم کرنے کے لیے درآمدات بڑھائے گا، پاکستان اور امریکہ کی حکومتیں مصنوعات پر ٹیکس عائد کرنے سے متعلق بات کریں گی۔ وزارت تجارت نے بتایا امریکہ نے تانبا، لوہا، فولاد، ایلومینیم درآمد پر 50% ٹیکس عائد کیا، ریفائن تانبا 50% ٹیکس سے مستثنیٰ ہوگا۔ پاکستان کے لیے امریکہ کو ریفائن تانبے کی برآمد سود مند ہوگی۔ کم ٹیکسوں والی پاکستانی مصنوعات کی امریکی منڈیوں تک بہتر رسائی ممکن بنائی جائے گی۔ امریکہ نے پاکستانی برآمدات پر ٹیکس 29 سے 19% کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بھارت پر 50% ٹیرف کے بعد پابندیاں لگانے کی بھی دھمکی، کہا بھارت پر 50% ٹیرف لگایا ہے، یہ تو صرف آغاز ہے، ابھی آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا، پابندیاں عائد کی جائیں گی، ٹیرف کے ذریعے امریکہ میں اربوں ڈالر آئیں گے، روس سے تیل کی خریداری پر چین پر بھی مزید ٹیرف لگا سکتے ہیں۔ ٹیرف وار کے دوران روسی صدر کی بھارت یاترا کی تیاریاں، بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول کا کہنا ہے روسی صدر کے بھارت آنے کی تاریخ کا جلد اعلان کریں گے۔ بھارت میں امریکی مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان، کانپور میں تاجر برادری کا امریکی صدر کے خلاف احتجاج، بھارتی اپوزیشن نے اضافی ٹیرف لگنے پر مودی کو آڑے ہاتھوں لے لیا، عام آدمی پارٹی کے رکن راگھو چڈھا نے کہا یار نہیں لوٹ لیا گھر یار کا، بھارتی وزیر اعظم نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا، راہل گاندھی نے کہا مودی اپنی کمزوری کو بھارتی عوام کے مفادات پر غالب نہ آنے دیں، امریکی اقدام غیر منصفانہ تجارتی معاہدے کے لیے بھارت کو دباؤ میں لانے کی کوشش ہے۔
کیا ٹرمپ طویل روس یوکرین جنگ ختم کروانے کے قریب ہیں؟ امریکی صدر اور روسی ہم منصب کی ملاقات آئندہ ہفتے شیڈیول۔ وائٹ ہاؤس کے بعد صدر پیوٹن نے بھی ملاقات کی تصدیق کر دی۔ اماراتی صدر سے ملاقات کے بعد گفتگو میں UAE میں ملاقات کا عندیہ دے دیا۔ کہا ہمارے بہت سے دوست اس ملاقات کی میزبانی کے لیے تیار ہیں، لیکن متحدہ عرب امارات ایک موضوع مقام ہو سکتا ہے۔ دونوں جانب سے دلچسپی ظاہر کی گئی۔ ملاقات کے لیے کس نے پہلے کہا اس سے فرق نہیں پڑتا۔ پیوٹن نے یوکرینی صدر سے ملاقات کے لیے شرطیں رکھ دی۔ اس سے پہلے یوکرینی صدر نے روسی ہم منصب سے ملاقات پر آمادگی ظاہر کی تھی۔ زیلنسکی نے کہا تھا جمعرات کو پیوٹن سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کا غزہ پر مکمل کنٹرول کرنے کا اعلان۔ کہا غزہ کا مکمل کنٹرول اور حماس کا خاتمہ چاہتے ہیں، غزہ پر حکومت نہیں، صرف سیکیورٹی زون چاہتے ہیں۔ اسرائیلی آرمی چیف نے نتن یاہو کی مخالفت کر دی۔ کہا غزہ پر قبضے کا فیصلہ سپاہیوں اور شہریوں کی زندگیوں پر اثر ڈالے گا۔ برطانوی سفیر کا غزہ پر مکمل قبضے کے اسرائیلی منصوبے پر سخت انتباہ۔ کہا غزہ پر مکمل قبضہ بڑی غلطی ہوگی، جنگ کا تسلسل نقصان دہ، سیاسی حل ہی پائیدار راستہ ہے۔ مستونگ میں فتنہ، ہندوستان کا فورسز کی گاڑی پر حملہ۔ IED حملے میں میجر محمد رضوان طاہر سمیت 3 فوجی جوان جام شہادت نوش کر گئے۔ شہداء میں نائک ابن امین اور لانس نائک محمد یونس شامل۔ سیکیورٹی فورسز کے کلیئرنس آپریشن میں بھارتی حمایت یافتہ 4 دہشت گرد مارے گئے۔ میجر رضوان شہید کا تعلق نارووال سے تھا۔ شہید نائک ابن امین سوابی محمد یونس کرک سے تعلق رکھتے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دہشت گردوں کو ٹھکانے لگانے پر فورسز کو خراج تحسین۔ شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا قوم شہداء کو سلام پیش کرتی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر دہشت گرد حملے کی مذمت۔ شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ 4 دہشت گردوں کی ہلاکت پر فورسز کو خراج تحسین۔ دہشت گرد یا ریاست KP حکومت واضح کرے کس کے ساتھ ہے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں کوئی نیا آپریشن نہیں ہو رہا، نیشنل ایکشن پلان کے تحت کارروائیاں جاری رہیں گی۔ 9 مئی کو شہداء کے مجسموں کی توہین کی گئی۔ احتجاج سب کا حق ہے، لیکن آئین کے دائرے کے اندر مقبول ہونے کی بات کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب بے گناہی نہیں، مقبول تو شیطان بھی بہت ہے، لیکن وہ فرشتہ نہیں بن سکا۔ کمپرومائز کا لفظ ہماری ڈکشنری میں نہیں، پارلیمنٹ کا حصہ رہیں گے، ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ایک ایک رکن پر 50 مقدمات ہیں، وہ تو پہلے ہی قربانیاں دے رہے ہیں، کیسز کے ڈر سے اپنے گھر نہیں جاتے۔ اسد قیصر نے ایوان کے بائیکاٹ کی تجویز دے دی۔ کہا عمر ایوب کی قومی اسمبلی میں شاندار کارکردگی تھی۔ زرتاج گل، حامد رضا، جمشید دستی اور دیگر ایوان کا سرمایہ تھے، نااہلی کے فیصلے ظلم ہیں۔ چودہ اگست احتجاج کا انجام 5 اگست سے بھی برا ہوگا۔ شیر افضل مروت کہتے ہیں بدنیتی پر مبنی فیصلوں نے پارٹی کو نقصان پہنچایا، کسی احتجاج کا حصہ نہیں بنوں گا۔ بانی نے علیمہ خانم کو منع کیا تھا، مگر پوری پارٹی وہ چلا رہی ہیں۔ سلمان اکرم راجہ 9 مئی کے بعد کہاں تھے؟ وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل بن ہی نہیں سکتے، آنکھیں بند کر کے ان کے فیصلے نہیں مان سکتا۔ حکومت کی تیار کردہ نجکاری فہرست قومی اسمبلی میں پیش۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کہتے ہیں 24 سرکاری اداروں کو نجکاری فہرست میں شامل کیا ہے۔ اداروں کی نجکاری 3 مراحل میں کی جائے گی۔ 10 اداروں کی نجکاری پہلے مرحلے میں 1 سال کے اندر مکمل ہوگی۔ PIA، روزویلٹ ہوٹل، فرسٹ ویمن بینک اور دیگر شامل ہیں۔ 13 اداروں کی نجکاری 3 سال اور تیسرے مرحلے میں پوسٹل لائف انشورنس کمپنی کی نجکاری 5 سال میں ہوگی۔
چینی کی قیمت اور سائز معیار کے مطابق نہیں، حکومت نے 1 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کا ٹینڈر منسوخ کر دیا۔ اعلیٰ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے حکومت چینی کی درآمد کے لیے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی نہیں کرے گی، قیمت اور سائز پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ بولی دہندگان تینوں کمپنیوں کے پیشکش مسترد کر دی گئی۔ باریک اور چھوٹی سائز کی چینی کے لیے $539 اور $567 فی ٹن کی پیشکش موصول ہوئی، جو قابل قبول نہیں۔ درمیانی سائز کی چینی کے لیے $599 فی ٹن کی پیشکش بھی قابل قبول نہیں۔ کراچی سمیت ملک بھر کے لیے بجلی سستی، بجلی ₹1.88 فی یونٹ سستی کرنے کی منظوری۔ نیپرا نے سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی کی قیمت کم کی، صارفین کو اگست سے اکتوبر تک ریلیف ملے گا۔ بجلی صارفین کو 55 ارب 87 کروڑ سے زائد کا ریلیف ملے گا۔ نیپرا نے فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا۔ ہب ڈیم سے 22 کلومیٹر طویل کینال بنا دی، یوم آزادی پر افتتاح کریں گے۔ میئر مرتضی وہاب کہتے ہیں کراچی کی عوام سے وعدہ کیا تھا، اختیارات کا رونا نہیں روئیں گے، کام کر کے دکھائیں گے۔ نئی کینال کی تعمیر کے بعد پرانی کینال کی مرمت کریں گے۔ دونوں کینال سے کراچی کو یومیہ 20 کروڑ گیلن پانی دے سکیں گے۔ سندھ میں 92 لاکھ گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں۔ معیاری فٹنس سسٹم کی عدم موجودگی کے باعث انسپیکشن مؤثر طریقے سے ممکن نہیں۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی کابینہ کو بریفنگ، بتایا کراچی میں 5 مقامات پر فٹنس سینٹر قائم کیے جا رہے ہیں۔ رجسٹریشن اور چالان کی آن لائن ادائیگی کا نظام بھی قائم کر دیا گیا ہے۔ سندھ کابینہ نے واہ انڈسٹریز کے ساتھ وہیکل فٹنس سرٹیفکیشن کرنے کی منظوری دے دی۔ کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے۔ کراچی میں جدید عدالتی نظام کا قیام اہمیت کا حامل ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کی کراچی ڈسٹرکٹ بار کے وقت سے ملاقات میں گفتگو۔ ضلعی عدلیہ اور قانونی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، کہا ضلعی عدالتیں عوام کو انصاف کی فراہمی کا بنیادی ذریعہ ہیں۔ چیف جسٹس نے ہر صوبے میں ایڈیشنل ریزیڈنٹ سیکرٹری تعینات کرنے کا بھی عندیہ دیا۔ ایم کیو ایم نے جب سے بھائی کہنا چھوڑ دیا ہے کام بھی نہیں ہوتے، صاحب کہنے پر کوئی بات بھی نہیں کرتا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا ایف پی سی سی آئی مارکہ حق تقریر سے خطاب، کہا ایم کیو ایم سے کہتا ہوں بھائی کہنا پھر شروع کر دیں، خواہش ہے مارکہ حق کے بعد اگلا مارکہ معیشت کا ہو۔ فاروق ستار نے کہا گورنر نے 14 دن کی تقریبات سے مودی کے 14 طبق روشن کر دیا۔ 78ویں یوم آزادی کا لیول بہت اونچا ہے۔ گورنر ہاؤس میں یوم آزادی کی تقریبات جاری، کامران ٹیسوری سے راحت فتح علی خان کی ملاقات۔ لیجنڈری گلوکار گورنر ہاؤس میں شرکا کا لہو گرمائیں گے۔ ملک بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر، بازاروں میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار۔ شہری یوم آزادی کی مناسبت سے مختلف اشیاء کی خریداری میں مصروف۔ سندھ حکومت کا مارکہ حق جشن آزادی پر خصوصی ٹرین چلانے کا فیصلہ۔ آزادی ٹرین کراچی سے 0 پوائنٹ تھر پارکر تک چلائی جائے گی۔ سبرا پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف کا آذربائیجان کا دورہ، اعلیٰ عسکری قیادت سے ملاقات، 2 طرفہ بحری تعاون اور علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی پر تبادلہ خیال۔ ایڈمرل نوید اشرف نے بحری افواج کے درمیان رابطوں کو بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ آذربائیجان بحریہ کی اسپیشل فورسز کا آپریشنل مظاہرہ بھی دیکھا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے سبرا پاک بحریہ کا دورہ دونوں ملکوں کی بحری افواج بالخصوص دفاعی تعلقات کو مزید فروغ دے گا۔ فلسطینی پہلے فٹ بالر سلیمان العبید اسرائیلی حملے میں شہید۔ سلیمان جنوبی غزہ میں امداد کے انتظار میں کھڑے تھے، اسرائیلی فوج نے گولیاں برسائیں۔ شہید فٹ بالر نے 24 انٹرنیشنل میچوں میں فلسطین کی نمائندگی کی۔ امدادی مراکز پر اسرائیلی حملوں میں مزید 51 افراد شہید ہو گئے، 4 افراد بھوک سے دم توڑ گئے۔ 24 گھنٹوں میں شہداء کی تعداد 98 ہو گئی۔ انتہا پسند اسرائیلی آبادکار بھی فلسطینیوں پر مظالم ڈھانے لگے۔ اردن سے غزہ جانے والے امدادی قافلے پر دھاوا بول دیا، ڈرائیوروں کو تشدد کا نشانہ بنایا، قافلے میں شامل تمام گاڑیوں کے ٹائروں کو پنکچر کر دیا، کھانے کا سارا سامان ضائع کر دیا۔
اٹلی کی پارلیمنٹ میں فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کا منفرد منظر 5 اسٹار پارٹی کے ارکان فلسطینی پرچم کے رنگوں والے لباس پہن کر ایوان پہنچے۔ پارٹی رہنماؤں کا عالمی برادری سے فلسطینیوں کے تحفظ کے لیے فیصلہ کن اقدام اٹھانے کا مطالبہ، اسرائیلی جارحیت فوری رکوانے اور امداد کی فراہمی یقینی بنانے پر زور۔ امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ پاکستانی نژاد امریکی برادری دونوں ملکوں میں عوامی روابط کی مضبوط کڑی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی امریکہ کے نئے قونصل جنرل سے ملاقات میں گفتگو۔ مریم نواز نے امریکی صدر کی پاکستان اور بھارت میں ثالثی کی کوششوں کو سراہا۔ کہا، پنجاب پاکستان کی زرعی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ امریکی کمپنیاں پنجاب میں سرمایہ کاری کے بے شمار مواقع سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ اور پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلا ون ڈے کل کھیلا جائے گا۔ گرین شرٹس کا T20 کے بعد ون ڈے سیریز بھی جیتنے کا عزم۔ قومی اسکواڈ نے کمر کس لی۔ ٹرینیڈاڈ میں بھرپور ٹریننگ سیشن۔ میزبان ٹیم نے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ شے ہوپ قیادت کریں گے۔ گولڈن بوائے ارشد ندیم کی ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں میڈل جیتنے پر نظریں۔ اولمپک گولڈ میڈلسٹ کہتے ہیں، انجری کے بعد برطانیہ میں بہترین انداز میں ریہیب مکمل ہوا۔ ایونٹ کے لیے تیاری بھی شروع کر دی۔ اور ناروے کپ کے فاتح کپتان اور کوچ بنے ARY نیوز کے مہمان کپتان سمیر عباس نے کہا، بارش تھی، سردی تھی، بہت محنت تھی، تب جا کر یہ ٹرافی نصیب ہوئی۔ نائب کپتان احمد علی بولے، بس یہی جذبہ تھا، پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتنا ہے۔ کوچ عبدالرشید نے بتایا، مشکلوں کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، امید ہے بلاول بھٹو بچوں کو بلائیں گے۔ وزیر اعظم سے بھی نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی درخواست کی۔